بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک ہفتہ میری طبیعت بہت خراب رہی، اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوں۔ سردی نے جاتے جاتے بتلا دیا کہ سردی کا موسم اور اس میں نزلہ زکام کھانسی بخار اور جسم کا ٹوٹنا، اس کے اثرات ضرور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے پان کی جڑ کا استعمال کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ گلے کی خراش سے لے کے پھیپھڑوں تک سارے کے سارے صاف اور شفاف ہیں۔ جب نزلہ زکام زیادہ ہو جائے تو بلغمی ریشہ نالیوں کے اندر پھنس کے آدمی بولنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پان کی جڑ ہے اور اسغند ناگوری، یہ تمام گلے کو، پھیپھڑوں کو اور بلغمی نالیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پان کی جڑ، اس میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ 8-10 سال تک یہ خراب نہیں ہوتی، اور بلغمی ریشہ اور معدے کی خرابی کی وجہ سے جب منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے، یعنی پانی بھرا رہتا ہے، آدمی بلغمی معدہ کی وجہ سے تھوکتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو تھوتھلا پن بھی ہو جاتا ہے، یعنی بات کرتے وقت اپنی گفتگو کو پوری طرح کر نہ سکے، اس کے لیے بھی پان کی جڑ بہت اچھی ہے۔ تو آپ پان کی جڑ اور اسغند نگوری کو برابر وزن میں سفوف بنا لیں۔ ویسے طبیعت نہیں کرتی تو دودھ کے اندر ابال کے وہ دودھ پی لیں، اس کا قہوہ بنا کے پی لیں۔ تو یہ جتنے بھی بلغم کی وجہ سے خراش ہے، گلے میں خرابی ہے، اور بلغم جو ہے وہ بار بار آتا رہتا ہے، آدمی تھوکتا رہتا ہے، تو اس خراش کو اور گلے کی خرابی کو اور بلغم کو 2-4 دن کے اندر ہی سکون آ جائے گا۔ یہ جو حضرات ہیں، لیکچر دینے والے، نعتیں پڑھنے والے، زیادہ بولنے والے، وعظ اور تقریر کرنے والے، تو وہ جب کبھی گلا خراب ہو جائے، صرف پان کی جڑ کو دودھ کے اندر یا پانی کے اندر ابال کے وہ قہوہ پی لیں۔ ابھی آپ نے قہوہ پیا اور ابھی جب وہ بلغم خارج ہونا شروع ہو گئی، اور بلغم کی وجہ سے جو گیس بنتی ہے پیٹ کے اندر، یہ بڑی زہریلی اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آنتوں کے اندر سے آوازیں بھی نکلتی ہیں۔ تو آپ پان کی جڑ کو قہوہ میں، دودھ میں، سفوف کی شکل میں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا کلو دودھ لے لو، 1 بڑا چمچ پان کی جڑ کا، اور 1 چمچ یا اسغند نگوری کا، دودھ میں، آدھا کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی ڈال کے آپ اسے ابالیں، اور پان کی جڑ اور اسغند نگوری اس میں ڈال لیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ دودھ پانی ختم ہو گیا، باقی صرف دودھ رہ گیا ہے،
تو آپ اس کو چھان کے آہستہ آہستہ پینا شروع کر دیں. صبح شام آپ پئیں گے انشاءاللہ العزیز ہے. بلغمی امراض نے جو فساد برپا کیا ہوا تھا بدن کے اندر، وہ سارا کا سارا سکون کے اندر جسم آ جائے گا. اور کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں، دودھ، پان کی جڑ اور اسکند نگوری، یہ ایک چمچ دودھ کے اندر ابال کے اور اس میں 5 سے 7 چھوارے یا کھجوریں ڈال کے ابالتے ہیں. اور ابالنے کے بعد کھجوروں یا چھواروں میں سے گٹھلی نکال کے وہ چھوارے آپ کھا لیں، کھجوریں آپ کھا لیں، اوپر سے وہ دودھ پی لیں. صرف آپ 40 دن تک یہ کرو گے تو سال بھر آپ کی کمر مضبوط، گلا آپ کا صاف، ریشہ بلغم سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو پان کی جڑ کو، اور کچھ لوگ اس کا منجن بھی بناتے ہیں، جیسے پلا پن آ جاتا ہے دانتوں میں، مسوڑے سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں. آپ اور چیزیں ڈالیں یا نہ، لیکن پان کی جڑ اور اسکند نگوری کی جڑ، اس کا سفوف بنا لیں، منجن بنا لیں اور اچھی طرح دانتوں پہ ملیں. اور ملنے کے بعد آپ اسے تھوکتے رہیں، کلی نہ کریں. 15-20 منٹ کے بعد آپ کلی کر لیں تو وہ پلا پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. دانت اور مسوڑے آپ کے مضبوط ہو جائیں گے. سردی کے ایام میں پان کی جڑ، اگر پان کی جڑ آپ کو نہیں ملتی، یہ پاکستان میں تو منوں اور ٹنوں کے حساب سے پنسار خانوں کے اندر موجود ہوتی ہے یہ، لیکن یہ دیکھ لیں کہ 15-20 سالہ پرانی، یہ کالی نہ ہو چکی ہو، اس کا رنگ صاف ہو. کالی میں جو وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. تو آپ سردیوں کے ایام میں پان کی جڑ کا ضرور قہوہ استعمال کریں، چائے استعمال کریں، دودھ کے اندر استعمال کریں، سفوف بنا کے چائے اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز ہیں نزلہ زکام اور اس کی وجہ سے جتنے بھی امراض ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. تو آپ پان چبائیں، پان کے غرارے کریں، پان کی گلی کریں، سفوف کی شکل میں آپ پان کو استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز امراض بلغمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اگر سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.